اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دوم سبق نمبر 62۔ کتاب اللباس چل رہے اتباعے ہیں الفصل الثالث۔ لباس کے متعلق مزید مسائل فصل ثالث میں بیان ہوں گے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، ابن عمر سے فرماتے ہیں مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی ازار استرخاء، پیغمبر صلی کے پاس میں گزر رہا تھا، میری جو تیبند ذرا لٹکی ہوئی تھی، ڈیلا پن تھا اس میں۔ فقال، مجھ سے کہا، یا عبداللہ ارفع ازارک، ذرا پائنچی کیا کر اوپر اٹھاؤ۔ پرپت ثم قال زد، کچھ اور اٹھاؤ۔ فزدت، میں نے اٹھائے۔ فما زدت اتحراها بعد، اس کے بعد اس کا بڑا خیال رکھتا تھا میں۔ فقال بعض القوم، بعض لوگوں نے پوچھا کہ الی این، کہاں تک آخر میں وہ اٹھانے لگے۔ قال الی انصاف الساقین، آدھی پنڈلیوں تک۔ رواہ مسلم۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابن عمر سے روایت کر رہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلاء، جو شخص تیبند پائنچے شلوار کو تکبر غرور کی وجہ سے نیچے گھسیٹا کرے، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامۃ، اللہ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ فقال ابو بکر، یا رسول اللہ، ابو بکر سے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میں بار بار اٹھاتا ہوں لیکن میری جو تلوار ہے، میری جو شلوار ہے تیبند صحیح نہیں ٹکتی جگہ پہ، بار بار لٹکتی ہیں۔ ازار یسترخی، بغیر اختیار کے ایسا ہوتا ہے۔ الا نتعاہدہ، مگر خیال بھی بہت رکھتا ہوں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ انک لست ممن یفعل خیلا، آپ ان لوگوں میں سے نہیں جو ایسا تکبر وغیرہ کے لیے یا غرور کے لیے کر رہے ہو۔ رواہ البخاری۔ ابو بکر صاحب کے لیے آپ علیہ السلام کی طرف سے دلیل آئی ہیں، اور وہ خود کہہ بھی رہے تھے نا کہ الا ان اتعاہد، بڑا خیال رکھتا ہوں، اس کے باوجود بھی نیچے لٹکتی ہے۔ اور آپ نے علیہ السلام اس کو فرمایا بھی کہ انت لست انک لست ممن یفعل خیلا، تو کوئی اس حدیث سے اپنے لیے دلیل نہیں بنا سکتا کہ یار ابو بکر صدیق رضی اللہ نہیں کر رہے تھے نا، ہم بھی اگر ایسا کر رہے تکبر کی وجہ سے تو نہیں کر رہے، تکبر کی وجہ سے یا غیر تکبر کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں جائز نہیں، آپ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کے لیے تو آپ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا، اور وہ خیال بھی رکھتے تھے، تم خیال تھوڑی رکھتے ہو پر اٹھانے میں۔ وعن اکرمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، سے اب کہتے رہے ابن عباس یتزرو، میں نے ابن عباس کو دیکھا کہ وہ جب وہ ازار وغیرہ لگاتے نا، اوڑھتے تہبند لگاتے، تو فیض و خشیت ازاری من مقدمی علی ظہر قدمہ، تو ازار والا جو کنارہ ہوتا تھا نا آگے سے، وہ پچھلی جانب کرتے تھے قدم پر، ویرفع من مؤخرہ، اور پیچھے سے پھر کیا کرتے تھے، اٹھاتے تھے۔ قلت لما تتزر هذه الازرا، اس طرح والا ازار اب کیوں استعمال کر رہے؟ قول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتزرها، آپ علیہ السلام کر رہے تھے نا، اس لیے میں نے ایسا کیا، شاید پیغمبر سے ایک مرتبہ کیا ہو۔ وعن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ علیکم بالعمائم، پگڑیاں باندھا کرو، فإن سیماء الملائکۃ، یہ فرشتوں کی کیا ہے، علامات ہے۔ فرشتے جو بدر وغیرہ میں آئے تھے نا، انہوں نے بھی پگڑیاں باندھے تھے۔ وَأَرْخُوهَا خَلْفَ ظُهُورِكُمْ، اور اس کے جو کیا ہوتے شملے، تو کیا کرو، پیچھے پشت کی طرف لٹکاؤ۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اسماء بنت ابی بکر دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صاحبہ فرماتی کہ ایک مرتبہ اسماء صاحبہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، وعلیہ ثیاب رقاق، تنگ باریک کپڑے تھے، پارزان، آپ علیہ السلام نے اس سے منہ کیا کر دیا، پھر لیا، حجاب سے پہلے کی بات ہے۔ وقال کہ یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض، جو خاتون بالغ ہو جائے اور اس وقت تک پہنچے، لی یصلح ان یری منها الا هذا وهذا، تو اس کی دیگر اعضاء نظر نہیں آنے چاہیے، ہاں یہ ہو تو خیر، وشر الوجه وکفیہ، کہ ہاتھ یا چہرہ نظر آئے تو الگ بات ہے۔ رواہ ابو داود۔
وعن ابی مطر رضی اللہ عنہ قول سکت ان علیا اشترى ثوبا ب3 دراهم، علی رضی نے کپڑا خرید 3 درہم کا پما لبسه، قال جب پہن لیا تو یہ کہا کہ الحمد للہ الذي رزقني من الریاش ما تجمل به في الناس واواری به عورتی، کہ شکر اس اللہ کا جس نے مجھے سامانی زینت عطا کیا جس سے میں لوگوں کی بیچ کیا کرتا ہوں، جمال حاصل کرتا ہوں اور اس سے اپنے ستر و عورت کو چھپاتا ہوں۔ ثم قال هكذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ علیہ السلام بھی ایسی دعا پڑھتے تھے۔ وعن ابی امامۃ، ابو امامہ سے کہتے قال لبس عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ثوبا جدیدا، عمر رضی نے ایک کپڑا نیا کپڑا پہن لیا تو یہ دعا پڑھ لی، فقال الحمد للہ الذي کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی، شکر اس خدا کا جس نے مجھے کپڑا پہنا جس سے میں عورت کو چھپاتا ہوں اور اپنے زندگی میں جمال و زینت اختیار کرتا ہوں۔ ثم قال، پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتی سنا تھا کہ من لبس ثوبا جدیدا، جو نیا کپڑا پہن لے پھر یہ دعا پڑھ لی، فقال الحمد للہ الذي کسانی ما اواری به عورتی وتجمل به في حیاتی، ثم عمد للثوب الذي اخلق فتصدق یا اخلق فتصدق به، پھر یہ آدمی کیا کر لے وہ کپڑا جو پرانا کر دے اس کو صدقہ کرے کسی کو، کان فی اللہ، یہ اللہ کی حفاظت میں ہوا، وفی حفظ اللہ وفی ستر اللہ حیا ومیتا، زندہ ہو یا مردہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ وقال ترمذی رحمہ اللہ حدیث غریب۔ عن علقمۃ بن ابی وقاص عن امہ قالت، علقمہ سے باقی روایت کر رہے کہ دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعليها خمار رقيق، حفصہ جو منذر کی بیوی تھی، منذر بن زبیر بن عوام کی، اور ابوبکر صدیق صاحب جو ہے نا اس کے بیٹے کی بیٹی تھی، عائشہ رضی کے پاس آئی، والے خمار رقیق، پتلی چادر تھی باریک، فشقت ہو عائشہ، تو عائشہ رضی نے کیا کر دیا اسے 2 ٹکڑے کر لیا، اور کیا کر لیا 2 پارٹ اس کے بنائے، 2 لپیٹ بنا لی تاکہ موٹھی نظر آئے اور اس سے بال وغیرہ نظر نہ آ رہے ہوا، کسات خمارن کثیفہ، موٹی چادر بنا کر پھر اس کو کیا کر دی اوڑھ دی، کہ اس طرح سے مضبوط چادر کیا کر لو اوڑھ لیا کرو۔ رواہ مالک۔ وعن عبد الواحد بن ایمن نبیہ قول سکت دخلت علی عائشہ، میں عائشہ رضی کے پاس آیا تو علیہ درع قطری، عائشہ رضی کی جو چادر تھی نا وہ کیا تھی قطری، یمن یا بحرین کے علاقے والا کپڑا تھا، ثمن 5 درہم، 5 درہم کا بن رہی تھی، 5 درہم کی، فقالت کہنے لگی ارفع بصرک الی جاریتی، دیکھو ذرا میری کنیز کو، انظر الیہا، تاکہ مجھ کو دیکھو، فإنہا فانہا تزہی ان تلبس فی البیت، کہ وہ خود کو بڑی سمجھ رہی، گھر میں اس کو یوز نہیں کرتی، وقت کان لی من درع علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میری سے ایک چادر تھی، فما کانت امرأة تقین بالمدینہ، کہ اگر مدینہ میں کوئی بھی خاتون رخصتی کے لیے لے جائی جاتی تھی، الا ارسلت لی تستعیرہ، وہ مجھ سے عاریہ کے طور پر کیا کرتی تھی، وہ چادر لیتی تھی دلہن بنا کر اس میں رخصتی ہوتی تھی۔ رواہ البخاری۔ لیکن آج کل کیا ہے، یہ خواتین ذرا خود کو بڑی سمجھنے لگی ہیں۔ وعن جابر قول، جابر سے روایت کرتے لبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما قباء دیباج اہدی لہو، ایک مرتبہ ایک دن آپ علیہ السلام کو دیباج والا قبا دیا گیا تھا، وہ ہدی کے طور پر، ثم اوشک نزعہ، قریب تک کہ اسے اتار دیتے، فارسل بی الی عمر، عمر کو بھیجا، یا ثم اوشک نزعہ کا کیا معنی تیزی سے اسے اتارا، عمر سے کو جب فقیل کہ قد اوشک من تزعتہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے کیا کر دے بہت جلد ہی اسے اتارا،
تو یہ کیسے ہوا، آپ نے کیسے کر لیا؟ فقال کہ نہانی عنہ جبریل، جبریل علیہ السلام نے مجھے اس سے منع فرمایا۔ فجاء عمر یبکی، عمر رضی اللہ آتے ہوئے رو رہے تھے۔ فقال یا رسول اللہ کرہت امرا وآتیتنیہ، آپ اس کو صحیح نہیں سمجھ رہے، پھر مجھے کیسے دیا، اس سے کیا غرض تھی؟ فمالی، کیا ایسا تھا جو آپ نے مجھے دے دیا؟ فقال کہ انی لم اعطیکہ تلبسہ، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم کیا کر لو، اسے پہن لو۔ انما اعطیتکہ تبعہ، اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اسے بیچ دے۔ فباعوا بألفی درہم، تو 2000 درہم میں پھر اسے کیا کر دیا، بیچ دیا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول سے فرماتے ہیں انما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا عن الثوب المسمت من الحریر، اس کپڑے سے جس پر ریشم کا تانا بانا بنایا گیا ہو۔ یا کیا کر لے، ریشم کو اوپر لگا لے اور نیچے سے کپڑا۔ فاما العلم، اگر ریشم اگر سے کچھ علامت بنا لے، وسد الثوب، یا کپڑے کا جو اوپر والا تانا ہے، تو فلا باس بھی، اس کا کیا نہیں ہے، کچھ حرج نہیں ہے۔ اور جو نشان علامت وغیرہ بنائی جائے وہ بھی 4 انگل کے برابر ہو۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابی رجاء سے کہتے قول خرج علینا عمران بن حسین، ہمارے پاس ایک مرتبہ عمران بن حسین آئے، وعلیہ مطرفن یا مطرفن یا میطورفن من خزن، ریشم کا کپڑا اس نے کیا کر دیا تھا، کناروں میں ریشم لگا ہوا تھا، اس کو کہتے میطرف، وہ اس نے پہن رکھا تھا۔ وقال فرمائے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من انعم اللہ علیہ نعمتا، جس پر اللہ نے نعمتی کی ہو، فإن اللہ يحب ان یرى اثر نعمتی علی عبدہ، کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس بندے پر اس کی نعمتوں کے اثار نظر آئے۔ رواہ احمد، اس لیے میں نے ایسا کر لیا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول سے فرماتے کل ما شئت، کھاؤ جائز چیز جو بھی آپ کو پسند ہے، دل لگے، جائز چیزوں کے کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی جائز چیزوں میں بھی اگر عام مفید اور بہت ہی زیادہ نفیس چیزوں سے احتراز کرتا ہے، حرام نہ سمجھے، مکروہ نہ سمجھے، گناہ نہیں ہے۔ والبس ما شئت، اس طرح جو بھی لباس آپ کو پسند آئے، جائز ہو تو آپ پہن رکھو، جائز ہے تمہارے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، بشرط کہ ما اخطأت کا اثنتان، جب تک تجھے 2 خصلتوں سے دور رکھنا پڑے، 2 خصلت ان سے بچا کرو، صرف ہونے کی صرف نہیں کرنا، وہ مخیلہ، اور ایک تکبر نمائش وغیرہ نہیں کرنا۔ رواہ البخاری پر ترجمتی باب۔ وعن عمرو بن شیبہ نبی ان جدی قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو وشربو، کھاؤ، بہت ساری حلال چیزیں ہیں، کھاؤ، وشربو، بہت ساری حلال مشروبات پی لو، وتصدقوا، صدقے بھی دیا کرو لوگوں کو، صرف خود نہیں کھانا، والبسو، اور اس طرح سے ہر طرح کی جائز لباس پہن لیا کرو، ما لم یخالط، جب تک 2 چیزوں کے ساتھ خلط نہ ہو، اسراف ولا مخیلہ، تکبر۔ رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احسن ما زرتم اللہ فی قبورکم و مساجدکم، کہ سب سے بہتر لباس کہ جس کو تم کیا کر لو، پوشاک کے طور پر رکھ لو قبر میں، اور کفن دفن کے لیے وہ سفید لباس، اس طرح سے عبادت کے لیے، نماز کے لیے وہ بھی سفید کپڑے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔